ایک بہن کہتی ہے کہ شوہر کی جیب تلاشی کسی بھی بیوی کا ایک بہترین مشغلہ ہوتا ہے، لیکن چند ایک انتہائی ایماندار ہونے کی وجہ سے اس نیک کام سے میلوں دور رہتی ہیں، لیکن ان بدنصیب عورتوں میں میرا شمار ہرگز نہیں ہوتا۔ جیب تلاشی اور اس سے ملنے والے پیسے 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے شادی کے بعد اپنے چھوٹے دیور نے یہ راز کی بات بتائی تھی کہ بھابھی جب بھائی سوتے ہوئے ہوتے تھے تو ہم ان کے تکیے سے ہزاروں روپے نکال لیتے تھے، لیکن انہیں بھنک تک نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ مجھے کپڑے دھونے والی ماسی نے بتایا کہ ان کی کوئی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جس کام کو میں شادی سے پہلے بڑا برا گردانتی تھی، یہ کام میرا اب مشغلہ بن چکا تھا۔ شوہر کی جیب میں رہ جانے والے پیسے ہضم کرنا۔ جب یہ کام شروع کیا تو ابتدا میں 15 ہزار روپے جمع کرتی تو جا کر اپنے کپڑے لے آتی تھی۔ پھر میں نے اپنی ساس کے گلے میں ایک تھیلی لٹکتی دیکھی۔ اس تھیلی میں انہوں نے بہت سارے نوٹ جمع کیے ہوئے تھے، لیکن کسی کو ویسے نہیں دیتی تھی، البتہ جو بھی مجبور ہوتا اسے فوراً نکال کر پیسے دے دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں بیجی کے پیسوں والی تھیلی مشہور ہوا کرتی تھی۔ 1 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ پیسے اکٹھے کر کے جو کپڑے لیتی ہوں یہ فضول ہیں، کیونکہ میرے شوہر جو کپڑے مجھے لے کر دیتے وہ قیمتی اور مہنگے ہوتے تھے اور میرے جسم پر جچتے بھی بہت اچھے تھے۔ جو کپڑے میں خود لے کر آتی تھی وہ اتنی محنت کے باوجود مجھے جچتے نہیں تھے۔ ایک تو اپنی ساس کو تکلیف دیتی، ان کے ساتھ بازار جاتی، دوسرا ہم دونوں خریداری اچھی نہ کرتے۔ میں نے اب یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد میں یہ پیسے اکٹھے کروں گی، اور جب میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت میں ان کو ادھار کے طور پر دے دیا کروں گی۔ اس طرح میری یہ بچت میرے شوہر کی مددگار بھی ہوگی۔ یوں میں نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ 1 سال بعد میرے شوہر ایک پلاٹ لے رہے تھے۔ اس کی رقم کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا۔ ان کے پاس 3 لاکھ روپے کم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مزید وقت لینے کے لیے اس بندے کو بار بار کالز بھی کیں اور 5 دن کی مہلت طلب کی۔ اگلے 4 دن میں بھی پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو کسی سے ادھار لے کر پیسے دے دوں تو کب تک آپ واپس کر سکتے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میری کوئی دوست نہیں، میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتی، میں پڑوس میں بھی آتی جاتی نہیں، نہ ہی کسی پڑوسن کو گھر آنے دیتی ہوں۔ میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو اپنے شوہر سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ میں چھت پر کپڑے ڈالنے جاؤں۔ اگر وہ مصروف ہوں یا انکار کریں تو میں ان کا ویٹ کرتی ہوں۔ وہ خود آ کر کپڑے سوکھنے کے لیے پھینکتے ہیں۔ ایسی ایک اپاہج عورت جو ہر کام میں شوہر کی محتاج ہو، اس کا شوہر اس سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ وہ کس سے 3 لاکھ روپے ادھار لائے گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے پھر پوچھا کہ پیسوں کا بندوبست میں کروں، اور انہوں نے دوبارہ منفی سر ہلا دیا اور موبائل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور اپنا منی بینک نکالا اور شوہر کے پاؤں میں مار کر توڑ دیا۔ میرا بینک بہت بڑا تھا، اس لیے اس میں کافی پیسے تھے اور ٹوٹنے سے زمین پر 5 ہزار کے نوٹ پھیل گئے تھے۔ فرش پر پھیلے نوٹ دیکھ کر میں خود بھی گھبرا گئی۔ میرا شوہر دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اب مجھ سے چھپایا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنی جیب میں بھول جاتے تھے، وہ میں سنبھال کر رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے 4,25,000 مل کر گنے اور وہ 3,50,000 لے کر چلے گئے۔ گیٹ سے نکلتے وقت میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ چوری نہیں، ذمہ داری ہے، اور اس پر میں آپ کو داد دیتا ہوں اور یہ پیسے آپ کو 1 ماہ میں واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد ہر 2 سال کے بعد اپنا منی بینک توڑ کر میں شوہر کے ذریعے ایک سستا پلاٹ لے لیتی ہوں، اور اب میرے بھی 5 پلاٹ ہو چکے ہیں۔ میں پیسے بچت کر کے انویسٹ کر کے دگنا کرتی ہوں، اور جب میرے شوہر کو ضرورت پڑتی ہے تو نکال کر انہیں بھی دے دیتی ہوں۔ بس اتنا میرا شوق اور یہ اس کا مصرف ہے۔ کیا ہماری بھابیاں بھی یہ شوق رکھتی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اگر نہیں تو آپ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔